اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، یعنی قرآن۔ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے۔ اور وہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، یعنی ٹوٹل 120 صفحے ہیں پوری انسانیت کی۔ اب ایک صف کی لینتھ کتنی ہے واللہ عالم، لیکن 1,24,000 پیغمبروں کے ماننے والے 40 صفوں میں پورے ہو جائیں گے، اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت وہ 80 صفوں میں آئے گی۔ تو یہ ساری برکات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے، جو آپ کو معجزہ دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ آپ کا ٹائم سپین بھی زیادہ ہے، یہ بھی آپ کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ دوسرا، کتاب کا محفوظ ہونا، یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے، ورنہ آج تو بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ کتاب محفوظ ہے، اس کے باوجود اتنا اختلاف آپ کو نظر آ رہا ہے۔ قرآن کی تفسیر لکھنے والے شرک ثابت کر رہے ہیں، اور توحید کانفرنس کر رہے ہیں، اور اس میں شرک کی ساری شکلیں ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ یہ شرک نہیں ہے۔ اس کانفرنس میں کہیں یہ نہیں بتاتے کہ شرک پھر کیا ہے، اور جو آپ کو وہ شرک بتا رہے ہیں نا، اس اعتبار سے تو انشاءاللہ سارے بخشے جائیں گے۔ پھر جو اریاں چیزیں تھیں ان سے صرف نظر کر رہے ہیں، بالکل واضح چیزیں تھیں۔ تو یہ قرآن کی برکت ہے کہ توحید بالکل ٹرو سپیرٹ کے اندر بالکل ویسے ہی موجود ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم نے جو توحید اور شرک کے حوالے سے آزمائش دیکھی ہے کہ باریکیوں تک توحید کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، یہ وہ آزمائش ہے جس سے صحابہ کرام کو نہیں گزرنا پڑا۔ ان کے زمانے میں موٹی سی توحید تھی کہ جی یہ بت پرست ہیں اور ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں۔ اس زمانے میں بحث ہی نہیں تھی کہ حاضر و ناظر بھی کوئی عقیدہ ہے، علم غیب بھی کوئی عقیدہ ہے۔ اس اعتبار سے جو انہوں نے بزرگوں کے لیے کلیم کر دیا کہ جی اولیاء اللہ جو ہیں وہ اس طریقے سے ہتھیلی پہ کائنات کو دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح رائی کا دانا، اندازہ کریں۔ ایسی ایسی چیزیں مشہور کر دی ہیں۔ یہ وہ سارے فتنے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے، اور ہمیں کس لیول کے اوپر جا کے باتوں کو سمجھانا پڑتا ہے۔ یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی صحابی دوسرے کو کہے کہ امی سے روٹی نہ مانگے، یہ شرک ہو جائے گا۔ یہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک